الحمد للہ الذی حیا قیوما وعلیا کبیرا وسمیعا بصیرا وعلیما خبیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین الذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دروز من در بستاں طوطیان خوش نوا گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ کمریاں بھی ذوق میں سر ڈالے ہوئے توق میں گاتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ سن کر چڑیاں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ان پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ پھر درود شریف پڑھنے سب محبت کے ساتھ پڑھو۔ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وآل بیتک یا سیدک یا رحمت للعالمین۔ تھوڑی زبان کھول لی دا ہوندا، کچھ نہیں ہوندا نا درود ہے۔ آج ہم جو اکٹھے بیٹھے ہیں اس برہمن آباد کے علاقہ میں، تو ہمارا مقصد جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے سب کا، اور کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ کہ ہماری بیٹی ریحانہ بی بی جو کہ دنیا سے ہم کو چھوڑ کر چلی گئی، ہم بھی ایک دوسرے کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ چلے جائیں گے۔ کسی نے یہاں نہیں رہنا، نہ کوئی آج تک رہا ہے۔ بڑے بڑے آئے جن کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا پیسہ تھا، اور اپنے آپ کو اپنے وقت میں ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اتنا ان کا دبدبا تھا، روب تھا۔ آج وہ بھی نظر نہیں آتے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں۔ مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا جسم اینٹیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ موت کی پرزور آندھی جب بھی آ ٹکرائے گی، یہ عمارت بھی بیچاری خاک میں مل جائے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان تو ہے 100 برس کا میاں پل کی خبر نہیں۔ کہتے ہیں اس جہاں میں آنا کبھی نہ ہوگا، شاید بے کسوں کی ایک یاد سی رہے گی۔ آج ہماری بیٹی کی صرف یاد ہمارے پاس ہے، ہم میں وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں اپنی موت یاد رہے کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ آج وہ گئے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا، سال ہو گیا، اور آج ہم جو ہیں اکٹھے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی وقت تھا کہ وہ ہم میں موجود ہوا کرتی تھی۔ تو آج ہم نے یہ پروگرام اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اکٹھے بیٹھ کر اس کے روح مبارک کو قرآن مجید اور دیگر کلمہ درود و سلام
یہ تمام جو کچھ ہم نے خرچ کیا لنگر پانی، یہ اس کے روح کو ثواب پہنچے۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بظاہر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ قبر ہے، تو اصل میں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے نا، اس کے لیے وہ قبر ایک مٹی کی ڈھیری نہیں، وہ ختم نہیں ہوئی کہ مر گیا تو کہانی ختم ہو گئی، نہیں۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، قبروں پر لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، کیا لکھتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ قبر ہے، یہ عالم برزخ ہے، اس سے آگے عالم محشر ہوگا، اس کے بعد ایک پرصراط کا معاملہ ہوگا۔ عالم محشر تو وہ ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس کے بعد حدیثوں میں آتا ہے کہ پل صراط کا راستہ جو ہے وہ 3,000 سال کا ہے، کہ دنیا کے 3,000 سال جو ہیں یہ ہم چلتے رہیں، جب 3,000 سال پورے ہوں گے تو پل صراط اتنا لمبا راستہ ہے وہ طے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم ہوگا یا جنت، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن مومن جس نے کلمہ پڑھا، آج بڑی خوشخبری کی بات بتا دوں، میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو بٹھا کر کہ سن لو میرے پیارے صحابہ، تم لوگوں نے میری زیارت کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ زیارت کی ہے، زور سے کہہ دو، کیا کیا ہے؟ زیارت کی ہے۔ اور تم 100 میں سے اگر 10 باتیں رہ جائیں، 90 باتوں پر عمل کر لو تو تم بخشے جاؤ گے۔ 100 میں سے 10 باتیں رہ جائیں اور 90 باتوں پر عمل کرو تو بخشو جاؤ گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن کلمہ میرا پڑھیں گے اور اپنے پیاروں کے لیے محفل جو ہے وہ بنائیں گے، سجائیں گے اور اللہ کے راستہ میں خرچ کریں گے۔ وہ لوگ 100 میں سے 10 باتوں پر عمل کریں گے، اگر 90 رہ بھی گئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ 90 رہ بھی گئی تو معاف کر، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے وہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی محنت نہیں، وہ ہے جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا نا کہ لام لکھیا ویک تفسیر اندر، لام لکھیا ویک تفسیر اندر، جمیں خبر کتابوں آمدیے ہو جہان سارا اے غرق جاندہ، جمیں دنیا پہ عمل کمام دیے پر جدو قہر دی نظر خدا کردہ ہے، پر جدو قہر دی نظر خدا کردہ ہے، عذرو شرم روزے ولو آمدیے ستار بخش چل اس نبی دے پیر چمیے جن دی گور آرام پہنچام دی۔ اور میں اس کی برکت سے ہمیں معافی ملی ہے، ورنہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں اور ہمارے باپ کا کمال نہیں، ہماری ماں کا کمال نہیں، یہ کمال ہے تو آمنہ کے لال کا کمال ہے، یہ کمال ہے تو محبوب رب ذوالجلال کا کمال ہے۔ اس کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس کا کلمہ ایک مرتبہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فرمایا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ 4,000 نیکیاں لکھ لو۔ کتنی؟ 4,000۔ اگر اس کلمے کے معنی کو سمجھا تو پھر فرمایا 50,000 نیکیاں لکھ لو۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو فرمایا پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ 4,000 لکھو، نہ 50,000 لکھو، نہ 20 لاکھ لکھو، نہ کروڑ لکھو، یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ یہ 19واں پارہ ہے۔ کتواں پارہ ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ بولو کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اپنے پلے سے بات نہیں کی۔ جو لوگ کم علم رکھتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ جو پیر ہوتے ہیں یہ مشرک ہوتے ہیں،
کچھ کہہ دیتے ہیں پیر اللہ کی بات نہیں کرتے، اور پیر جو ہیں قرآن کی بات نہیں کرتے، پیر جو ہیں یہ حدیث کی نہیں کرتے۔ تو میں نے ابھی 19واں پارہ پڑھا ہے، کتواں؟ اللہ فرماتے ہیں یا اللہ جب ہوا ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ تیرے نبی نے تو یوں کہہ دیا، تیرے محبوب نے تو یوں فرما دیا کہ جو کلمے کو سمجھ کر پڑے گا تو 50,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ عرش والے خدا بول تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ اگر مجھ اللہ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو جاؤ دنیا میں قیامت تک ساری دنیا زور لگا لے، جو مرضی کر لے، لیکن یہ بات نہ کوئی مٹا سکے گا نہ قرآن سے ہٹا سکے گا۔ یہ پکی بات قرآن میں میں نے اپنے کلام میں لکھ دی ہے کہ جو تم گناہ کر کے آئے ہو، جھولی میں ڈال کر آئے ہو، تم سے خطائیں ہو گئی ہیں، اب آؤ میری عطاؤں کا نظارہ دیکھو، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے تم نے گناہ کیے تھے وہ ساری کے ساری نیکیاں بن گئی۔ ہم تو قرآن پیش کرتے ہیں، یہ تو اپنی مرضی کی بات ہے، اگر کوئی نہیں سمجھتا، یہ اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اگلی بات، ایک مختصر سی چھوٹی سی بات کرتا ہوں میرے پیارو، ایک غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، ہم جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ 2 باتیں کروں گا چھوٹی چھوٹی، اس کے بعد دعا کروا دیتے ہیں۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا جی، ایک بات جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہو جاتی ہے غلطی، ایک ان پڑھوں سے ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی موبائل ہے تو بات کو ریکارڈ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بھی عمل کرو، جب کوئی سوال کرے تو اس سے یہ کہہ دو کہ یہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے پیر و مرشد نے یہ ہمیں بتایا ہے۔ ان کو پتہ چلے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ قرآن حدیث کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے۔ ایک پڑھے لکھے لوگ، ایک ان پڑھ لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ مثلا ایک مولانا ہمارے دوست تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک آدمی سود کا پیسہ لایا۔ کس چیز کا پیسہ لایا؟ اور اس نے کہا کہ مولانا یہ مدرسے پر، یہ مسجد پر لگا دو۔ تو میں نے کہا، وہ مولانا کہتے ہیں، میں نے بولا کہ یہ تو نہیں لگتا، یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ مدرسے پر مسجد پر نہیں لگتا۔ لیکن وہ مولانا کہتے ہیں میں نے وہ پیسے قبول کیے اور میں نے اس کی لیٹرینیں بنوا دی، استنجے خانے جو تھے نا وہ لیٹرینیں وغیرہ، باتھ روم وہ بنوا دیے۔ اچھا، میں نے کہا مولانا آپ نے غلطی کی ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں نے کون سی غلطی کی، گندا پیسہ تھا، گندی جگہ پر لگا دیا۔ میں نے کہا نہیں، دیکھو بات سنو، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ جو تم نفل پڑھتے ہو، جو تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، جو تم اللہ کی نماز پڑھتے ہو، جو تم اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جمعۃ المبارک پڑھتے ہو، تو یہ اس کی بنیاد ہے وضو۔ تو وضو کی بنیاد ہے استنجا۔ جب بنیاد ہی غلط ہوگی سارے اعمال ضائع ہو گئے، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے آپ نے غلط کیا۔ اس آدمی کی مرضی تھی، جہاں لگا دیتا وہاں لگا دیتا، ہمیں کیا تھا؟ تو اس قسم کی۔ اور ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ جو ہم عام لوگ ہیں، ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ آج میری بات سن لو، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کا مفہوم اور مختصر یہ بنتا ہے مفہوم کہ مرد اور عورت یہ 2 لفظ ہیں، یہ 2 لفظ ہیں۔ ایک لفظ کا نام ہے، جیسے ہوتا نا یہ 5 کا نوٹ، یہ 10 کا نوٹ ہے تو نوٹ ہی، یہ 5 کا نوٹ، یہ 10 کا نوٹ ہے تو نوٹ ہی نا۔ اسی طریقہ سے
بنیادی طور پہ انسان ہے، بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اس کے انسان کے دو رخ ہیں، ایک رخ کا نام مرد ہے، ایک رخ کا نام عورت ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو سمجھایا کہ انسانیت بنیاد ہے، اس سے آگے تم نے مسلمان بننا ہے۔ آگے کیا بننا ہے؟ تو مسلمان کب بنو گے؟ جب پڑھو گے لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے مسلمان بنو گے، یعنی تسلیم کرو گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد مومن بنو گے۔ ایمان، وہ کیا کہتے ہیں کہ کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب ابھی تک ان لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، يدخل الایمان قلوبہم، فرمایا جب ایمان قلوب میں، دلوں میں داخل ہوتا ہے تو انسان مومن بن جاتا ہے۔ تو آگے چل کر عاشق رسول بنتا ہے، آگے چل کر پیر مرشد کی بات جب سنتا ہے تو سنتے سنتے عمل کرتے کرتے، کیونکہ سننا جو بڑی بات ہے، پہلے سننا آ جائے، جس کو سننا آ گیا اس کو سمجھنا آ گیا، جس کو سمجھنا آ گیا اس کو عمل کرنا آ گیا، جس کو عمل کرنا آ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو جو سننا ہی نہیں جانتا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ ایک بات جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہمیں غسل کا پتہ نہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جن کے پاس علم کم ہوتا ہے نا، وہ میرے جانے کے بعد کہیں لو جی بابا جی آئے تھے دعا کروانے، تو ان کا حق تو یہ تھا کہ کوئی اچھی بات کرتے، وہ بات ہی عجیب کر گئے۔ عجیب نہیں کرنے لگا ہوں، میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، غصہ نہیں کرنا، عمل کرنا ہے اللہ کے لیے۔ ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نماز کے 13 فرض ہیں، کتنے ہیں؟ 14 واجبات ہیں، 29 سنتے ہیں۔ ان چیزوں کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ نماز کے 13 فرائض ہیں، اور نماز کے 13 فرائض میں سے یہ بھی ایک فرض ہے کہ جسم پاک ہو، جسم یہ بھی نماز کا فرض ہے۔ بولو، یہ بھی نماز کا فرض ہے۔ تو یہ چیزیں پیروں سے سمجھنی چاہیے، اللہ والوں سے سمجھنی چاہیے۔ جو اللہ کے بندے پیر و مرشد ہیں ان سے یہ شریعت پوچھنی چاہیے اور ان کو بتانی چاہیے، تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ تم تو مشرک لوگ ہو، تمہیں تو اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں پتہ۔ تو جسم کا پاک ہونا یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ طریقہ آسان سا بتاؤں گا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ میرے طریقے کے مطابق غسل کرے گا کوئی بھی انسان، عورت ہو یا مرد ہو، تو وہ پاک ہے۔ اگر میرے طریقے کے مطابق غسل نہیں کرے گا، بے شک دریاؤں میں، نہروں میں، سمندروں میں غسل کر لے، وہ پاک نہیں ہوگا۔ وہ پاک ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو کرو۔ دیکھو بات کو غور سے سنو، سب سے پہلے وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد یہ جو دایاں کاندھا ہے اس پر پانی گراؤ، دائیں کاندھے پر کیا کرو؟ پانی گراؤ، اور بائیں کاندھے پر پانی گراؤ، اور اس کے بعد سر پر پانی گراؤ، پھر سارے جسم پر اتنا پانی بہا دو کہ کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ ہے نہانے کا طریقہ۔ اس میں وضو بھی ہو گیا، اس میں غسل بھی ہو گیا، انسان پاک بھی ہو گیا۔ اور اتنا پاک ہوا، یا اللہ کیسے؟ فرمایا جتنے پانی کے نہانے کے وقت چھینٹے گرے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں نے عرش سے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ جتنے چھینٹے گرے نہانے کے وقت پانی کے، اتنی نیکیاں ان کی کتاب اعمال نامہ میں لکھ لو۔ بھائی دیکھو، ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں پانی پی لو، دروشی پڑھ لیں، کہ یہ تو مشرک لوگ ہیں، پھر مانتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کی بات، ہم تو بات ہی اللہ کے قرآن کی کر رہے ہیں، ہم تو بات ہی حدیث کی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ بس میں اب دعا کروانے والا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات، جو قرآن کے قاری ہوں، جو حافظ قرآن ہوں، جو عالم دین ہوں، ان کے بارے میں ایک بات سن لو، کیونکہ جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں
وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، بے شک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ عبادت گزار 1000 آدمی ساری رات نفل پڑھتا رہے، جو اللہ کے قرآن کا عالم ہے وہ نیند کے ساتھ سویا رہے، اس کو نیند آ جائے، تب بھی یہ 1000 آدمیوں سے بہتر ہے۔ تو بھائی ابھی بات کرنے کا وقت نہیں، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، دعا کرواتا ہوں، کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ علماء کی کیا شان ہے، نماز کی کیا شان ہے، زکوٰۃ کی کیا شان ہے، حج کے کیا فضائل ہیں، جمعے کی کیا برکتیں ہیں، یہ گھر میں ہم نے کیسے رہنا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، اپنے بچوں سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، بچوں نے ماں باپ سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اپنے استاد معلم کا احترام کیسے کرنا ہے، معلم نے شفقت اپنے طالب علموں پر کیسے کرنی ہے، اور ہم نے مل جل کر کیسے رہنا ہے۔ یہ تو بڑی ساری باتیں جو کرنے والی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو وہ دعائیں یاد نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور انشاءاللہ کبھی ملاقات دوبارہ ہوئی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ شاہ مدینے والے دا، جب ملاقات کبھی ہوگی تو پھر انشاءاللہ کھل کر بات کریں گے، اور انتظام بھی اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال انتظام شاندار ہوگا، اور اگلے سال انشاءاللہ جو ہے بات ہم کھول کر کریں گے، اور یہ محفل بہت شاندار ہوگی۔ اللہ ہماری خطائیں معاف کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اللہ ہم پر فضل کرم اور رحمت فرمائے، آمین۔ یا رب العالمین جی، 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ شریف درود شریف تے تیسرا کلمہ شریف ہے جی الحمدللہ۔ یا کہ 1000 مرتبہ یا اللہ یا 1000 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم انا نجعلک فی نور من نعوذ بک من شرور۔ اللہ ریحانہ بی بی یا رب اللہ ہماری بیٹی تھی، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس کی روح ثواب پہنچا دے، الہ العالمین جنت میں اللہ مقام علیین عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، یا اللہ جو ہم نے پڑھا سنا، جو محفل میں آئے، جو بیٹھے، یہ جتنا کا جتنا ثواب ہے، اس میں جتنی ہم سے غلطیاں ہوگی ہم کو معاف فرما، اور جو ہے یا اللہ صحیح عمل ہوا اس کو قبول فرما، اور جتنے جہاں بیٹھے ہیں لوگ، ان کے بزرگ، ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے دادی دادا، نانی نانا، جو بھی بڑے دنیا سے گزر گئے، سب کی روحوں کو ثواب پہنچا۔ اور دعا تو یہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام نقباء، تمام نجباء، تمام اولیاء، تمام علماء، تمام حفاظ، تمام قراء، اور تمام اہل ایمان مرد اور عورتیں، سب کی روحوں کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ ریحانہ بی بی کے روح کو بھی ثواب پہنچا۔ اے اللہ منیر احمد کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا رب۔